عاصم اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتا تھا اور جانتا تھا کہ اس کی والدہ بے حد محنت سے اسے پالنے پوسنے اور اس کی تربیت کرنے کا کام سر انجام دے رہی ہیں۔ عاصم کے والد حیات نہ تھے، چنانچہ تمام ذمہ داری اس کی والدہ پر ہی پڑتی تھی، جو ایک نہایت محنتی خاتون تھیں اور بہت ہی محنت سے عاصم کی پرورش کر رہی تھیں۔ عاصم کو معلوم تھا کہ اس کی والدہ کو نئے اور خوبصورت کپڑے پہننے کا کس قدر شوق تھا، لیکن جو حالات تھے ان حالات میں وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھیں کہ خوبصورت لباس خرید سکتی۔ چنانچہ جب کبھی عاصم انہیں اپنے ساتھ مارکیٹ جاتے دیکھتا تو کئی دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ہلکی سی افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا، پھر وہ آگے بڑھ جاتی جہاں انہیں عاصم کے لیے سامان لینا ہوتا یا گھر کے لیے خریداری کرنی ہوتی۔ عاصم یہ سب دیکھ کر دل محسوس کر رہ جاتا اور ہمیشہ سوچا کرتا تھا کہ جب وہ بڑا ہوگا تو اپنی والدہ کو ان کی مرضی کے بے شمار ڈھیروں ڈریسز دلائے گا۔ یہی کرتے کرتے عاصم بڑا ہو گیا، محنت کر کے ایک نوکری پر لگ گیا اور اچھے کام کرنے لگا، لیکن اب بھی وہ اتنا نہیں کما سکتا تھا کہ اپنی والدہ کو ان کا پسندیدہ لباس دلا کر دیتا یا بہت سارے دلا کر دیتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ عاصم کی والدہ اب بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی طبیعت کی گرانی کی جانب بڑھ رہی تھیں اور یوں ہی ایک دن وہ عاصم کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی۔ عاصم اس دن بے حد افسردہ تھا۔ وہ بچپن سے رکھا ہوا اپنا خواب کہ اپنی والدہ کو خوبصورت حسین لباسوں میں تول دے گا پورا نہ کر سکا، اور یہ حسرت اس کے دل میں ہی رہ گئی۔ شب و روز اسے یہ حسرت کھائے جاتی تھی اور وہ پریشان رہتا تھا اور غمزدہ رہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی ایک خواہش پوری نہ کر سکا، جنہوں نے ہمیشہ محنت کر کے اس کی تعلیم، اس کی تربیت اور اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا۔ یوں ہی ایک روز مسجد میں عصر کی نماز کے بعد بیان میں بیٹھتے اس نے امام صاحب کو کہتے سنا کہ وہ بتا رہے تھے، روز قیامت انسان کو بنا لباس کے اٹھایا جائے گا۔ جب تمام لوگ بے لباس ہوں گے اور اپنے اعمال کی فکر میں اس قدر ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ انہیں اس چیز کا احساس بھی نہ ہوگا کہ وہ بالکل لباس کے بغیر ہیں، ننگ دھڑنگ ہے۔ روز قیامت کے اس دن جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا میں آنے والے تمام انسانوں میں سے جس شخص کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا وہ ہوں گے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہ لباس اس لیے انہیں نہیں پہنایا جائے گا کہ وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ عاجزی میں اپنی مثال آپ تھے۔ اس کے بعد کئی مخصوص لوگوں کو، انبیاء کے بعد کئی مخصوص لوگوں کو خوبصورت لباس پہنائے جائیں گے جو کہ بے حد قیمتی حریر کپڑے کے ہوں گے، سبز رنگ کے ہوں گے جو کہ جنت کے لباس کا رنگ ہے۔ اس کے بعد ان کے والدین کو وہ لباس پہنائے جائیں گے۔ جب ان کے والدین کو یہ خوبصورت پوشاک پہنائی جائے گی تو وہ حیران ہوں گے اور رب کائنات سے پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم نے تو ایسے کوئی اعمال نہ کیے کہ جس کی صورت ہمیں یہ خوبصورت لباس عنایت کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ یہ اس لیے تمہیں خوبصورت لباس پہنایا گیا ہے کیونکہ تم نے دنیا میں اپنی اولاد کو قرآن مجید حفظ کروایا۔ سبحان اللہ۔ جب عاصم نے امام صاحب کی یہ بات سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ سوچنے لگا کہ میری ماں نے مجھے اتنے انعامات دیے اور ساتھ میں ایک اور کرم مجھ پر یہ کیا کہ مجھے قرآن پاک حفظ کروایا۔ اب میری رسپانسبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی تمام زندگی میں اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ رکھوں، بار بار اس کا اعادہ کروں، اسے یاد رکھوں، ہر لفظ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھوں جب تک کہ میری زندگی باقی ہے۔ تو انشاءاللہ روز قیامت جس دن کپڑے کی ہی کمی ہوگی میں اپنی والدہ کو انشاءاللہ بہترین لباس پہنا سکوں گا۔ تو بچوں، یہ تھی آج کی کہانی۔
قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی یادداشت میں محفوظ رکھنا ہمارے لیے بے حد اہم ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن مجید حفظ کریں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق حفظ کیجیے، جتنا آپ کر سکیں تھوڑا تھوڑا روزانہ حفظ کیجیے۔ ایک آیت بھی اگر آپ روزانہ اس نیت سے حفظ کرتے ہیں کہ آپ اسے تعمر یاد رکھیں گے اور اس کا ترجمہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ عمل بے حد پسند ہے، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ انشاءاللہ روز قیامت آپ کو بھی یہ ریوارڈ ضرور دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے پیارے بچوں، جو بھلے کوانٹٹی میں بہت کم ہو لیکن کنسسٹنٹ ہو، یعنی روزانہ کیے جائیں۔ ایسے نہیں کہ ایک دن آپ لے کر بیٹھے کہ آج میں پوری سورہ یاسین یاد کر لوں، لیکن 2 گھنٹے کے بعد آپ تھک کر چور ہو گئے اور اگلے دن سے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ نہ بابا نہ، یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے والی، یہ ہمارے بس کا کھیل نہیں، اور آپ چھوڑ دیں۔ ایک آیت یاد کیجیے ایک دن میں، یاسین والقرآن الحکیم، بس اتنا یاد کیجیے اور اسے یاد رکھیے اور اسے سمجھیے کہ قرآن حکیم ہے یہ کتاب جس میں بہت حکمت والی باتیں پوشیدہ ہیں۔ سو آپ کو اپنی زندگی کے ہر عمل کے لیے اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اگلے دن پھر اگلی 2 آیات یاد کیجیے اور اسی طرح آگے بڑھتے رہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس میں سے کچھ اچھا سبق لینے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Thanks for watching the video. You can join us at our Facebook group, The Fable Makers.